اچھا اب ادر دین سر ڈائیلاگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بہت ساری چیزوں کے اوپر اس وقت کی حکومت کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے، خاص طور پر یورپی یونین اور امریکہ برطانیہ کی طرف سے جو 9 مئی کے ملزمان کے ملٹری ٹرائلز کی سزائیں ہوئی ہیں، آپ کے خیال میں یہ دباؤ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے فائدے میں ہے یا اس کو ٹرانسپیرنٹلی دیکھنا چاہیے اس گورنمنٹ کو بھی؟ اچھا دیکھیں، یہ دیکھیں کہ ایک ہیومن رائٹس کا اینگل ویسٹ کا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس لحاظ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ اگر فیورز بھی ایکسٹینڈ کرتے ہیں وہ لنک کرتے ہیں ہیومن رائٹس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ای یو نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، یو ایس کے جو ہے نا آپ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اسٹیٹمنٹ دی۔ بنیادی طور پہ دیکھیں آپ کے سسٹم میں فلو ہے کیا، دیکھیں عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں آپ کی دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں، آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ دہشت گردی کی عدالتوں کے تھرو ان کو سزا نہ دیں، آپ دے سکتے ہیں سزا، آپ چاہے بے شک پھانسی کی سزا سنائیں، یہ عدالتیں موجود ہیں، وہ پروسیجر فالو کریں۔ پرابلم کیا آ رہا ہے کہ ایک سویلین جس میں آرمی ایکٹ لاگو ہی نہیں ہوتا، اس کا آپ ملٹری ٹرائل کس طرح سے کر رہے ہیں، کس سٹرکچر کے تحت کر رہے ہیں؟ اگر پہلے بھی ہوا تو ایک 21ویں آئینی ترمیم لائی گئی تھی اور وہ سینسٹ کلوز کے ساتھ آئی، پہلے 2 سال کے لیے آئی، پھر اس کا فردر ٹائم ایکسٹینڈ کیا گیا، اور اس امبریلا کے انڈر ہارڈ کور جو ٹیررسٹ تھے، مطلب جو اے پی ایس کے حملے میں ملوث تھے، جنہوں نے نیول بیسز پہ حملہ کیا اور مختلف قسم کی دہشت گردی کی، ان کے ٹرائل کیے گئے اور ان کے کرنے بھی چاہیے تھے۔ اب جو حالات ہیں دیکھیں، آپ ایک نارمل پروٹیسٹرز کو آپ ایکویٹ کر دیں اس لیول پہ، اور پروسیس بھی کیسا ہے کہ جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آج ہمیں یہ پتہ ہے، آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز سے پتہ چلتا ہے کہ 25 بندوں کو سزائیں ہو گئی ہیں۔ بھئی 25 بندوں کو سزائیں ہو گئی تو وہ فیصلے کدھر ہیں؟ فیصلے کسی کے سامنے نہیں ہے۔ تو یہ سارا ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے جو کہ میرے خیال سے حکومت وقت کو اس میں کافی پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ ججمنٹ انٹیکٹ ہے، ججمنٹ جو سپریم کورٹ کی ہے، جو 4-1 سے اناؤنس ہوئی تھی، وہ کہتی ہے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، چاہے بے شک آئینی بینچ نے اسے سسپینڈ کر دیا، وقتی طور پہ اجازت دے دی، مگر ابھی قانونی نقطہ زیر بحث ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ درست۔ اچھا آخری سوال، وہ نیازی صاحب کے 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ تھا وہ ہونا تھا اور وہ نہیں ہو سکا پیر کے دن اناؤنس، اب اس کے لیے مزید آگے کی جنوری کی تاریخ ہے، تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں پی ٹی آئی کی اس کیس کے بارے میں؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس میں ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ یہ واحد کیس ہے جس کی وجہ سے خان صاحب شاید جیل کے اندر ہیں۔ نہیں، خان صاحب کی اس میں تو بیل ہوئی ہے۔ ٹھیک خان صاحب اگر اندر ہیں تو انہوں نے 9 مئی کے کیسز میں فردر گرفتاریاں ڈال لی ہیں، ٹھیک اور ان کی بھی بیلیں خان صاحب کی لگی ہوئی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی جلد ڈیسائیڈ ہو جائیں گی۔ مگر یہ ہے کہ اس کیس کو غیر ضروری جو ہے نا طوالت دی جا رہی ہے، کیس کنکلوڈ ہو گیا ہے، دسمبر میں ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا، اب چلیں جنوری کے پہلے ہفتے میں چلا گیا ہے، اس کا دیکھ لیں گے۔ فیٹ وہی ہونا ہے جو پہلے کیسز کا تھا، بنیادی طور پہ جس طرح سے ٹرائل کیا گیا ہے، جیل ٹرائل دیکھیں پاکستان میں کسی بھی پہلے سیاسی لیڈر کا جیل ٹرائل نہیں ہوا، ہمیشہ عدالتوں میں نارمل آڈینس کے سامنے ہوتے رہے ہیں۔ ادھر عمران خان ہے کہ جس کو 550 دن سے زیادہ آپ نے جیل کے اندر رکھا ہے اور ایک دن بھی باہر نہیں نکالا، وجہ کیا کہ عمران خان کی جھلک سے بھی آپ کو پریشانی ہے۔ تو یہ بھی کیس اگر سزا کر بھی دیتے ہیں تو کل کو آپ کی آگے کورٹس موجود ہیں، اپیل میں یہ سینٹنس یا سیٹ اسائیڈ ہو جائے گی یا سسپینڈ ہو جائے گی۔ درست، بہت بہت شکریہ۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کے حوالے سے، آپ کی جماعت کے حوالے سے شیخ وقاص اکرم صاحب کا کہنا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک ہم نے ختم نہیں کی ہے، وہ ہماری تحریک جو ہے وہ جاری رہے گی، تو ابھی ہم نے کیا فار دا ٹائم بینگ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے یا مذاکراتی عمل کے اختتام کے اوپر دوبارہ شروع کی جائے گی؟ اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی موجود نہیں ہے، نہ لوگوں میں نہ عوام میں۔ نہیں، آج بھی رؤوف حسن صاحب کا اگر آپ پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل پہ دیکھ لیں، ان کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ وہ تو خان صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے، وہ اس چیز پہ تو قائم ہیں، کھڑے ہیں۔ میرا نہیں خیال آپ یہ اس کا تاثر کدھر سے رہ رہے ہیں، بے شک آپ ابھی چیک کر لیں اس کا۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے سر کہ اگر تو مذاکرات اسی طریقے سے چلتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آگے بڑھے گی، لیکن اس میں ایک اور مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہ کہ جو اتھارٹی ہے وہ مذاکراتی ٹیم کے پاس کتنی ہے سر؟ کیونکہ علی ظفر صاحب نے ایک روز پہلے کہا تھا کہ مذاکراتی ٹیم کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے، تو اگر تو خان صاحب سے ملاقاتیں نہ کرنے دے گی یہ حکومت تو پھر یہ ٹیم آگے کیسے بڑھائے گی مذاکرات کو؟
اچھا دیکھیں، اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت سیریس ہی نہیں ہے مذاکرات کرنے میں. دیکھیں ملاقات تو بنیادی حق ہے، یہ حکومت نے تو نہیں دینا نا، یہ تو بیسیکلی جیل مینول پرووائڈ کرتا ہے. یہ اس میں قدغن ڈالتے ہیں تو مطلب یہ سیریس نہیں ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی کوئی بھی مذاکرات ہو، اگر نون لیگ کے کسی ترجمان سے پوچھ لیں، اگر وہ اس مذاکرات میں بیٹھیں، کیا اس میں انہوں نے نواز شریف سے اجازت نہیں لی؟ کیا کسی بڑے ایشو پہ وہ نواز شریف کو کنسلٹ نہیں کریں گے؟ وہ کریں گے. اسی طرح پی ٹی آئی کا محور چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، تو ہم نے بھی جو بھی بات ہوگی، جو امپورٹنٹ ڈیسیجن ریچ کرنا ہوگا، وہ ان کے انفارمیشن میں لائی جائے گی اور ان کی گائیڈنس کے بعد ہی اس پہ جو ہے نا آگے فردر موو کیا جائے گا. درست. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ اب جو مذاکراتی ٹیم بیٹھی تھی اس میں حکومت کی طرف سے تو انہوں نے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو بھی بٹھایا تھا، آپ لوگوں نے حامد رضا صاحب کو، علامہ ناصر عباس صاحب کو بٹھایا تھا، تو کیا ہی اس آپشن کے اوپر بھی غور ہوا کہ محمود اچکزئی صاحب یا مولانا صاحب جیسی شخصیات کو بھی اپوزیشن کی جماعتوں کی حیثیت سے آپ ساتھ بٹھانا چاہیں گے، یا آپ چاہیں گے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ہی بنیادی الائز ہیں انہی کو ہی ساتھ لے کر چلا جائے ان ڈائیلاگ میں؟ اچھا بنیادی طور پہ دیکھیں اس میں تمام تقریباً جماعتوں کی جو ہے نا نمائندگی ہو گئی ہے، تو یہ جس طرف آپ سجیسٹ کر رہے ہیں یہ بالکل مطلب درست بات ہے، اس طرح کا ہو سکتا ہے. اور پی ٹی آئی میں ایک سوچ پائی جاتی ہے، اور بلکہ میرے خیال سے اگر مطلب میں مسٹیکن نہ ہوں، میرے خیال سے شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے اس طرح کا کوئی پیغام عمران خان صاحب کے لیے گیا ہوا ہے. چلیے یہ خوش آئند ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو